موت کے بعد کیا مرحومین ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے فوراً جانا صحیح ہے؟ نماز ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ دوستوں السلام علیکم، سبیل کمنٹ کا نیا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے اور ہم ایک نئے ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں المغبون من غبن عمرہ ساعۃ بعد ساعۃ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نقصان اور گھاٹے میں ہے وہ شخص کہ جو خود کو دھوکہ دے کر اپنی عمر کے قیمتی گھنٹوں کو گنوا رہا ہے۔ دوستوں وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہم خود کو دھوکہ دے کر آسانی سے اسے گنوا دیتے ہیں۔ وقت انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے قیمتی لمحات اور اس قیمتی وقت کو پروڈکٹیو اور یوزفل کاموں میں صرف کرے۔ چلیں دوستوں اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ مہروسہ حسن کا سوال ہے کہ ان کے فادر کی لاسٹ منتھ کووڈ-19 کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی اور وہ بالکل بھی سکون میں نہیں ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے مرحومین ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا صدقہ اور جو بھی ہم ان کے لیے پڑھتے ہیں وہ کیسے پہنچتا ہے؟ برادر اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے اور آپ کو دیگر لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ دیکھیے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کی روح باقی رہتی ہے جو کہ اس کی اصل حقیقت ہے، اور انسان نے جو بھی اعمال انجام دیے ہوتے ہیں مرنے کے وقت وہ سارے اعمال اور عمل انجام دینے کا جو وقت ہے وہ تمام ہو جاتا ہے، لیکن انسان نے کچھ اعمال دنیا میں ایسے کیے ہوتے ہیں کہ کچھ کام ایسے کیے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر باقی رہتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے مسجد بنا دی ہے، اب جب تک اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا عدالت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ ایک عالم نے کتاب لکھ دی، جب تک لوگ اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اولاد صالح اور اولاد صالح جب تک اپنے باپ کے لیے اعمال کو انجام دیتی رہے گی اس کی نیابت میں اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک پروردگار کا لطف اور عنایت ہے کہ اس نے اس سلسلے کو موت کے بعد بھی جاری رکھا ہے۔ مرنے کے بعد مومنین جو ہوتے ہیں جن کا حساب کتاب بہشت کی طرف یا جنت کی طرف ان کو لے جا رہا ہوتا ہے، عالم برزخ میں ان کو جنت میں ہی رکھا جاتا ہے، عالم برزخ کی جنت میں، اور عالم برزخ میں پھر مومنین کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ شب جمعہ خاص طور پر ایک دفعہ اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں کہ آیا ان کے گھر والے ان کو جو ہے وہ کوئی ہدیہ دیتے ہیں یا نہیں۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے جب بحث کی جاتی ہے تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ حتیٰ ایک روایت میں میری نظر سے یہ بات گزری کہ امام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کا عاق والدین ہو گیا اور نافرمان رہا ہو، لیکن مرنے کے بعد وہ ان کے حقوق ادا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے اس عاق والدین یا نافرمانی کی جو کیفیت اس کو ختم کر دیتا۔ لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں تو بڑا فرما بردار تھا، خدمت گزار تھا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عاق والدین میں شمار کرے گا کیونکہ مرنے کے بعد والدین کے اس نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو ہمارے پر روایات میں بہت واضح طور پر ہے۔ اس میں جو اہم ترین بات ہے صدقات، مجالس، مستحب عمل جتنے بھی آپ انجام دیں گے اپنے والد کو ان سب کا ثواب انشاءاللہ ضرور ان تک پہنچے گا۔ لیکن جو بات حتماً ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ان کے واجبات کو ادا کریں اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد مستحبات ادا کریں، کیونکہ جب تک واجبات کا حساب کتاب کلیئر نہیں ہوگا مستحبات کا ثواب مرحوم تک نہیں پہنچتا۔ نماز ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے؟ جو کتابوں میں علماء نے، فقہا نے جو جواب تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اتنا وقت ہو کہ بس 4 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کر سکتے تو اس وقت نماز عصر ادا کرنی ہوگی، نماز ظہر کو قضا پڑھی جائے۔ یعنی غروب آفتاب کے لیے بس اتنا وقت ہو کہ جہاں پر 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے تو وہاں نماز ظہر قضا ہو جائے گی، اس میں نماز عصر ادا کی نیت سے پڑھیں اور پھر نماز ظہر کو قضا پڑھیں۔ یہ جو نماز ظہر کے قضا ہونے کی جو ایک مدت، ایک حد جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب یہ نماز عصر قضا ہونے کا احتمال ہو تو نماز عصر کو ادا پڑھیں گے، نماز ظہر کو قضا۔ دوستوں غروب آفتاب اور مغرب کی نماز کے شرعی وقت میں فرق ہے۔ آپ اپنے شہر کے غروب آفتاب یعنی سن سیٹ کے وقت کو انٹرنیٹ کے معتبر سائٹ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مومن اپنی نماز کو اول وقت ہی پڑھتا ہے، بلا سبب وہ اپنی نماز کو ڈیلے نہیں کرتا۔ دوستوں
بغیر کسی وجہ اور کسی ریزن کے اگر نماز کو اول وقت نہ پڑھا جائے، اسے تاخیر میں ڈالا جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میری شفاعت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ کیا فارن میں پڑھائی کرنا اور رہنا جائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم ولو کان بالصین۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو تم چین تک جا کر علم حاصل کرو، کیونکہ علم ایک اہم چیز ہے۔ لہذا اگر نوجوان اپنے ملک سے نکل کے یورپ یا امریکہ جانا چاہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت یا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں نے جن 17 کفار کو پکڑا تھا وہ سب پڑھے لکھے تھے، عالم تھے۔ رسول اکرم نے کہا کہ ہم تمہیں اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ تم ہمارے مسلمانوں کو پڑھاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ یہ کفار ہیں، ان سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، لہذا غیر مسلمان کے پاس بھی اگر علم ہے تو اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ جہاں بھی ہو وہاں سے وہ اخذ کر لے، وہ اس کو لے لے۔ لہذا اگر کوئی جوان یا نوجوان امریکہ یورپ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو بالکل جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ جا کر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کرنا ہے۔ آپ کا کلچر اور آپ کی تہذیب اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر ہونا چاہیے۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ یا دنیا کے دوسرے ممالک میں جانے کے بعد آپ کا دین سالم رہے، محفوظ رہے۔ اگر دین کو خطرہ ہو گیا تو پھر ایسے علم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا جائے، نوجوان جائیں، علم حاصل کریں، لیکن دین کے سائے میں ہونا چاہیے۔ اپنا دین محفوظ رہے، اپنا اسلامی کلچر محفوظ رہے، اپنی تہذیب محفوظ رہے، تو اس طرح کے سفر کرنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ علم ایک قدرت ہے۔ امام علی علیہ السلام کسی قوم یا کسی فرد کے لیے علم کیوں ضروری ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں العلم سلطان من وجدہ سال بہ ومن لم یجدہ سیل علیہ، یعنی علم ایک قدرت ہے، ایک طاقت ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ لوگوں پر حاوی اور مسلط ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا تو دوسرے اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ علم کے سلسلے میں آپ ہماری اس کلپ کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔